عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ہر قسم کی ہم دوسرا تعریفات ہوتی اللہ وحدہ لا شریک له اور درود و سلام اس ہستی مقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت اور خوش نصیبی عطا فرمائی ہے کہ اولاً ہمیں انسان بنایا پھر ہمیں اسلام کا دین عطا فرمایا مسلمان بنایا اور اس سے بڑھ کر کہ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ واحد مقدس ہمیں عطا فرما کر نیکیوں کو اکٹھا کرنے اور اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا اللہ نے ہمیں ایک اور موقع عطا فرمایا. تو اللہ سے دعا کریں اس خطبہ جمعہ کے آغاز میں ہی کہ اللہ ہمیں یہ موقع اس موقع سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی قدر،
ہمارا یہ شہر انڈسٹریل سٹی ہے، انڈسٹریز بہت زیادہ ہیں اور جو بزنس مین لوگ بہت زیادہ ہیں، اور آپ بھائیوں کو پتہ ہے کہ جو انڈسٹریل ایریا ہوتا ہے اس میں رہنے والے اور اپنا کام کاج کرنے والے لوگوں کا ایک اصول ہوتا ہے کہ جب سیزن آتا ہے سیزن کسی کام کا، تو وہ اپنی انتھک محنت کے ذریعے دن رات محنت کر کے عام دنوں سے بہت زیادہ اپنا روپیہ کماتے ہیں، اور اس دوران میں نہ اپنے گھر بار میں اتنا وہ وقت دے پاتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے کھانے کو بھی وہ صحیح طور پر وقت نہیں دے پاتے۔ پر پوچھے ان کی بیوی اپنے گھر پوچھے کہ اے میرے شوہر نامدار، آج رات لیٹ کیوں آ رہے ہیں، مسلسل آپ لیٹ آ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اگر بچے اپنے والد سے پوچھیں کہ بابا جان آج کل آپ کے پاس ہمارے لیے کوئی وقت نہیں ہے، تو ان کا والد اور بیوی کا شوہر اپنے بیوی بچوں کو ایک جواب دیتا ہے، بھئی آج کل ہمارا سیزن ہے، آج کل ہمارا کام فیکٹری میں بہت زیادہ ہے، اتنا مال آگے بیچنا ہوتا ہے، اتنا مال آگے سپلائی کرنا ہوتا ہے، سیزن نہ لگایا تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو وہ اپنے سیزن سے بھرپور استفادہ کرنے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، اور جو ان ایام میں بھی کام نہ کرے، سستی سے کام لے، لوگ کہتے ہیں یہ کوئی صحیح بزنس مین نہیں ہے، یہ جو شخص ہے یہ بے وقوف ہے کہ آج کل سیزن لگا ہوا ہے، یہ اپنا کام کاج محنت سے نہیں کر رہا، اس نے کچھ کمایا ہی نہیں۔ اور بعض لوگوں نے تو اپنا یعنی ٹارگٹ مقرر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو سیزن ہے اس میں میں نے کتنے پیسے کمانے ہیں، کتنے لاکھ اکٹھے کرتے ہیں، کتنے کروڑ اکٹھے کرتے ہیں، اور کتنے ارب اکٹھے کرنے ہیں، کتنے پیسے اکٹھے کر کے میں نے فلاں جگہ پہ پلاٹ لینا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور میری ماؤں بہنوں، اللہ رب العزت نے ہمیں ایک موسم بہار، نیکیوں کا سیزن ماہ رمضان عطا فرمایا ہے۔ آئیے جس طرح زندگی کے حصول کے لیے یہ جو دنیا ہے اس کے مال کے حصول کے لیے ہم سب بزنس مین اور دوسرے لوگ انتھک محنت کر کے مال اکٹھا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں توفیق دے کہ یہ جو نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے، اللہ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم دن رات محنت کر کے اپنے لیے اللہ کی جناب میں نیکیاں اکٹھی کریں۔ یہ ماہ مقدس اللہ رب العزت نے ہمیں اسی لیے عطا فرمایا کہ ہم اس میں نیکیاں اکٹھی کر لیں اور اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اور جو ہمارے سلف صالحین اس سے پہلے فوت ہو چکے، ان کے بارے میں اسلام کی تاریخ میں لکھا ہے کہ ابھی ماہ رمضان کی آمد میں 6 ماہ باقی ہوتے تو وہ 6 ماہ پہلے ہی اللہ سے دعا کیا کرتے، اللہ ہمیں ماہ رمضان نصیب فرما، اللہ ہمیں ماہ رمضان نصیب فرمانا۔ اور جب ماہ رمضان آ جاتا، دن رات محنت کرتے، دن رات انتھک اپنی کوشش کرتے، اور جب ماہ مقدس مکمل ہو جاتا پھر بھی اللہ سے زار و فطار رو رو کر دعا کرتے۔ لوگ پوچھتے 6 ماہ پہلے تو آپ یہ دعا کرتے تھے اللہ ماہ رمضان عطا کر دے، ماہ رمضان مجھے رب نے عطا کر دیا، اب ماہ رمضان مکمل ہونے کے بعد اب کیوں روتے ہو، اب کس چیز کی دعائیں کرتے ہو؟ کہتے اب ہم اس بات کی دعا کرتے ہیں اللہ جو ہم نے محنت کی ہے، جو اعمال کیے ہیں، جو نیکیاں کی ہیں، اللہ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یہ وہ دعا کیا کرتے، اور اللہ نے بھی اسی بات کر کے فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور جب ماہ رمضان کی باسعادت گھڑیاں اللہ اے مسلمانوں آپ کو نصیب کر دے تو پھر اس اللہ کی کبریائی کو بیان کرو، اپنے آپ کو حقیر جانو، اس دنیا کو حقیر جانو۔ آج بھی لوگ ماہ رمضان آ چکا لیکن اس دنیا کی حقارت کو نہ جان سکے، وہ اس دنیا کی جو آسائش ہے اس کے لیے، اور اس دنیا کی جو میٹھا پن ہے، اس کی جو پر آسائش زندگی ہے، اسی کے اندر کھوئے ہوئے آج آپ دیکھتے ہیں کچھ ایسے بھی بدبخت ہیں، نہ رمضان کا روزہ رب نے ان کو میسر کیا، نہ ان کو رات کا قیام
اللہ نے ان کے نصیب میں لکھا، نہ نماز ان کے مقدر میں لکھی، ایسے بد نصیب بھی ہیں۔ لیکن جو مومن ہیں، اللہ کہتا ہے جب ان کو رمضان نصیب آ جائے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، وہ اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ ساری بزرگی تیرے لائق ہے جس نے ہمیں ماہ رمضان نصیب فرمایا ہے، اور وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ ماہ رمضان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جائے۔ 7.5 ارب لوگ اور ان میں سے تقریباً 6.25 ارب لوگ جو کافر ہیں، جو غیر مسلم ہیں۔ 7.5 ارب کی آبادی ساری زمین کے اندر، اور اس میں سے جو 6.25 ارب غیر مسلمان، صرف اس میں سے تقریباً یعنی کہ 1.25 ارب یا اپنا 2.25 ارب کے لوگ مسلمان، وہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تو نے ہمیں اسلام کے نور سے بہرور فرمایا ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ کا شکر ادا کریں، اسلام کی نعمت سے بھی اور رمضان المبارک کی نعمت سے بھی اللہ کا شکر ادا کریں بھائیوں۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث مجھے یاد آئی ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ دو دوست، دو مسلمان اکٹھے اسلام سے بہرور ہوئے، اکٹھے آ کر رسول پاک علیہ السلام کے پاس آ کر اسلام قبول کیا، لیکن ایک ان میں سے بہت زیادہ عبادت گزار اور ایک ان میں سے اتنا عبادت گزار نہ تھا، صرف فرائض کی پابندی کرتا، عبادت بھی کرتا، لیکن ایک ان میں سے عبادت گزار زیادہ تھا۔ رسول پاک علیہ السلام کہ یہ دونوں جانسار، ایک ان میں سے ایک جو جنگ میں شریک ہوا وہاں شہید ہو گیا، ایک ان میں سے 1 سال بعد تک بھی زندہ رہا، 1 سال بعد تک زندہ رہا، 1 سال بعد فوت ہوا۔ صحابی کہتے ہیں مجھے یہ جو دونوں دوست تھے جنہوں نے اکٹھے اسلام قبول کیا تھا ایک ہی وقت میں، یہ جو دونوں مجھے خواب میں ملے، جو 1 سال بعد عام جو بیماری کے ساتھ فوت ہوا وہ اللہ کی جنت میں پہلے داخل ہوا، اور جو 1 سال پہلے شہید ہوا تھا میدان جنگ میں وہ 1 سال بعد اللہ کی جنت میں داخل ہوا۔ میں نے صبح آ کر یہ خواب عام صحابہ کرام کو سنائی، لوگ حیران و ششدر رہ گئے کہ میدان جنگ کے اندر جام شہادت نوش کرنے والا 1 سال بعد اللہ کی جنت میں جا رہا ہے، اور 1 سال بعد عام بندہ فوت ہونے والا وہ اس سے 1 سال پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کے پاس یہ خواب لے کر ہم آئے، میں بھی ساتھ چلا آیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں اس بات پر حیرت کیا ہے؟ جو بعد میں فوت ہوا وہ 1 سال تک زندہ رہا، اور فَأَدْرَكَ رمضان، اس نے رمضان کو پایا، فَصَامَ مِنْهُ، اور اس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے، اور پھر اس نے اپنی نمازوں کا اہتمام کیا، اللہ کے آگے 1 سال تک سجدے کرتا رہا۔ یعنی اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پہلے اس کے رمضان کے روزوں کا ذکر فرمایا۔ جو لوگ پہلے فوت ہو چکے مجھے ان کی یاد آئی ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ جو اس سے پہلے ہمارے درمیان موجود تھے پچھلے رمضان مبارک میں یا اس سے پہلے موجود تھے، آج موجود نہیں ہیں، اللہ ان پر اپنی رحمت کی برکت نازل فرما، اللہ ان سب کو معاف فرما، اللہ ہمیں بھی معاف فرما۔ اور میرے محترم بھائیوں، آج کے نوجوانوں کا حال دیکھ کر ہمیں افسوس، صد افسوس ہوتا ہے، وہ اس بات پر کہ ماہ رمضان آیا ہے لیکن نہ ہی وہ اللہ کی بات سننے والے، نہ ہی اپنے ماں باپ کی بات کو ماننے والے، اے اللہ ان کو سمجھ عطا فرما۔ یہ بیچارے نہ رات کو عبادت کرنے والے، ایسی بھی شکایتیں والدین نے آ کے لگائی ہیں کہ ہمارے بیٹے رات کو سوتے نہیں۔ ہاں جی، آپ کے بیٹے کیا کر رہے ہیں؟ یا تو اپنے موبائل پر کوئی اپنی گیم کھیل رہے ہیں یا کوئی اور گیم میں مصروف ہیں، عبادت اللہ نے ان کے نصیب میں نہیں فرمائی۔ اور پھر اگر ماں باپ کہیں ان کی بات نہیں مانتے، نہ رب کا حکم ماننے والے، نہ اپنے ماں باپ کا حکم ماننے والے،
اور پھر صبح یعنی کہ سحر کر کے بعد نماز نہیں پڑھتے، ویسے ہی سو جاتے ہیں اور دوپہر 1-2 بجے اٹھ کر پھر اپنا موبائل یا اپنی زندگی کے کام کاج کر لیے، بھائیو یہ رمضان کا حق نہیں۔ رمضان ہمیں یہ سبق دینے کے لیے آیا کہ رات کو جاگیں اور اس بات کے لیے کہ اپنی ویڈیوز گیم کھیلیں یا اور گیم میں مصروف رہیں، نہ میرے بھائیو۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا، آپ علیہ السلام اعلان فرماتے، اے لوگو اتاکم صوم رمضان، اے لوگو اتاکم شہر رمضان، تمہارے پاس رمضان مبارک کا مہینہ آ چکا، یہ اللہ کی برکات کا مہینہ ہے، لہذا اس کی برکات کو سمیٹ لو۔ پھر آپ فرمایا کرتے وَسُفِّلَتِ الشَّيَاطِينُ، شیطانوں کو اللہ تعالیٰ جکڑ لیتا ہے، ان کو باندھ دیتا ہے زنجیروں کے اندر، اور ساتھ آپ فرماتے وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور ساتھ آپ فرماتے وَفُتِحَتِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، اللہ تعالیٰ اپنی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی جنت کے 8 دروازے ہیں، کوئی اس میں سے کسی کا نام ہے باب الصلاۃ، کسی کا نام ہے باب الاسلام، کسی کا نام ہے باب الصدقہ، اور کسی کا نام ہے باب الریان۔ جو اللہ کے لیے اپنا مال صدقہ کرنے والے ہوں گے وہ جو باب الصدقہ ہے اس میں سے داخل ہوں گے، جو اللہ کے لیے اسلام میں داخل ہونے والے باب الاسلام میں سے داخل ہوں گے، جو نماز پڑھنے والے وہ جو باب الصلاۃ ہے اس میں سے داخل ہوں گے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ہے باب الریان، وہاں سے وہی داخل ہوں گے جو اللہ کے لیے روزہ رکھنے والے ہوں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کے لیے رب جنت کے 8 دروازے کھول دے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نعم، ہاں ابوبکر ایسا شخص بھی ہے، ارجو میں امید کرتا ہوں، انت منہم تو انہی میں سے ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مجھے رب کے بارگاہ سے امید ہے کہ آپ بھی انہی میں سے ہو کہ اللہ کی جنت کے 8 دروازے رب اس کے لیے کھول دے گا۔ اور میرے محترم بھائیو، یہاں پر ہمارا کوئی مہمان آنے والا ہو نا، کوئی افسر آنے والا ہو، تو ہم اس کی آمد کا استقبال کس لیے کرتے ہیں؟ ہم اپنے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ہم نہ صرف اپنے گھر کے اپنے مہمان کھانے کے نہ صرف دروازے کھولتے ہیں، بلکہ اس کے لیے ہم نیچے ٹاٹ بچھاتے ہیں، نیچے قالین بچھاتے ہیں، اور اس کی آمد پر ہم اس پر گول کی بتیاں جو ہیں ان کو نشاور کرتے ہیں۔ یہ تو ایک عام سا استقبال ہے، لیکن باب الریان جو اللہ کے لیے روزہ رکھنے والے، اس کا اگر کوئی استقبال کرنے والا ہے تو کون ہے؟ خود رب تعالیٰ اللہ فرماتا ہے میں میرے لیے روزہ رکھنے والوں کا خود استقبال کروں گا۔ خود استقبال اللہ کیسے کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتے وہاں سے آواز دیں گے این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ سارے مجلس کل کائنات میں سے روزے دار کھڑے ہوں گے، اللہ فرمائے گا آگے آ جاؤ، اللہ ان کو الگ کر لیں گے۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے اللہ فرمائے گا کہ ان کو باب الریان میں سے میری جنت میں داخل کر دو۔ جب وہ اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں گے، حدیث پاک میں لکھا ہے اللہ اس دروازے میں سے کسی اور کو داخلہ نصیب نہیں فرمائے گا، صرف روزے دار ہی وہ جو دروازہ اس میں داخل ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا اس کو بند کر دو۔ اب یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، صرف روزے دار ہی اس میں داخل ہوں گے۔ آج میرے بھائیوں روزے کی اہمیت کو جانیے، روزے کی فضیلت کو جانیے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آج کے نوجوان اس بات کو بھولے ہوئے روزے کی اہمیت کیا ہے۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگر آج بھی جو لوگ فوت ہو چکے ہیں، اگر ان میں سے کسی کو زندگی اللہ عطا فرمائے، اس کو اجازت دے دے کچھ لمحے کے لیے کہ اٹھو جا کر اپنا پیغام سنا کے آؤ یا اپنی خواہش کا اظہار کرو، رب کعبہ
قسم ہے، اہل قبر والا اگر اٹھ کے باہر آئے گا، آگے رمضان کی رونق کو دیکھے گا، اس کو پتہ چل جائے گا نا کہ یہ ماہ مقدس رمضان المبارک ہے، اللہ کی قسم اس کی خواہش یہی ہوگی کہ اے میرے پروردگار مجھے رمضان کی ایک رات نصیب فرما دے، ایک رات نصیب فرما دے، کیونکہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا من قام رمضان لیلۃ، جس نے ماہ رمضان مبارک کی ایک رات کا بھی قیام کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے پچھلے سارے گناہوں پر معافی کا کرم کیا۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جن کو روزہ رکھنے والے، رات کو قیام کرنے والے، رات کو قیام میں اللہ کا قرآن پڑھنے والے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جو دن کو قیام کرتا ہے اللہ کے لیے بھوکا رہتا ہے اور دن کو صیام کرتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ یہ کام کیا، رب نے اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے۔ آج ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، گناہوں کو گننا تو بہت دور کی بات، اکثر گناہ ہم بھول چکے ہیں اور نہ ہی گناہ ہمیں یاد رہے، لیکن اللہ کو ہمارا ایک ایک گناہ بھی یاد ہے، ایک ایک نیکی بھی یاد ہے۔ آئیے ماہ مقدس کے اندر اپنے گناہ اللہ سے اس طرح معاف کروائیے کہ جیسے انسان آج ہی پیدا ہوا ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ یہ جو روزے دار ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو خوشیاں رکھی ہیں، للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک فرمایا اذا افطر عنده، جب وہ اپنی افطاری کرتا ہے، اور دوسرا فرمایا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ آج مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں رب سے ملاقات کے وقت میرا کیا حال ہوگا، کیا احوال ہوگا۔ بھائیو حدیث پاک میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت انسان کے پاس کوئی اور نہیں ہوگا، رب اپنے بندے کو علیحدہ کر کے اپنے پاس کر لے گا، اس کو اس کا ایک ایک جو گناہ ہے وہ گنوائے گا اور اس کو بتائے گا اے میرے بندے تو نے یہ کام بھی کیا، یہ کام بھی کیا، اور اس کا کتابچہ، اس کا اعمال نامہ اتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑا کہ کئی میلوں تک اس کا اعمال نامہ پھیلا ہوگا۔ اور پھر یہ جو روزے دار ہے اس کے لیے کیا خوش نصیبی کی بات ہے کہ جس وقت ہر شخص پریشان ہوگا، ہر شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن روزے دار کے بارے میں فرمایا کہ اس کے لیے اس دن بنا فرحت فرمائے گا، خوشی نصیب فرمائے گا، اللہ آسانی فرمائے گا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے لیے بھی جو روزے دار ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔ آج اگر صبح سے لے کر شام تک اللہ کے لیے بھوک کو برداشت کرنے والے اور پیاس کو برداشت کرنے والے اور رات کو جاگ کر اپنی نیند سے بیدار ہو کر اللہ کے لیے اپنی نمازوں کے اندر اپنا قیام کرنے والے، رکوع و سجود کرنے والے، اللہ نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا میں ان کے لیے خاص انعام عطا فرماؤں گا۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک قرآن میں فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ نے تم پر صیام یعنی روزہ رکھنا فرض قرار دے دیا، اور یہ صرف تمہارے لیے نہیں تم سے پہلے لوگوں کے لیے بھی یہی تھا۔ پریشان نہیں ہونا، ہمت نہیں ہارنی، یہ پہلے دن سے لے کر آخری دن تک رب کا یہی قانون ہے۔ روزہ ہر قوم کے لیے اللہ نے اتارا ہے، ہر امت کے لیے اتارا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا اس کا مقصد کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، تاکہ تم اللہ سے ڈر جاؤ، جو تقوی ہے اس کو اپنے اندر سنبھالو۔ اور پھر فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، ابھی رمضان کا سٹارٹ ہے نا، رمضان کا شروع ہے، ہمیں یوں لگتا ہے جیسے بڑا ہی رمضان لگتا ہے، بڑا مشکل ہے روزہ رکھنا،
لیکن جب آدھا رمضان گزر جائے ہمیں یاد آتا ہے یار یہ تو آدھے فٹافٹ ہی گزر گئے ہیں. اور جب آخری روزہ ہو یا عید کا دن ہو تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ واقعی گنتی کے چند ہی دن تھے جو جلدی سے آئے, جلدی سے گزر گئے. اور مومن بندے اس وقت خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا, ہم نے اس سے جتنا استفادہ کرنا تھا اتنا استفادہ کر لیا. اور جو بدبخت ہیں وہ بیچارے اس وقت بھی اپنی قسمت کو روتے جن کو شیطان بھی جب زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا, لیکن جن کا اپنا نفس بھی شیطان بن چکا تھا, وہ رمضان مبارک کی بابرکت سعادتوں سے, اس کی گھڑیوں سے فائدہ نہ اٹھا سکے, نہ رب کا قرآن پڑھ سکے اور نہ ہی رات کو قیام کر سکے, نہ روزہ رکھ سکے. اور پھر فرمایا ایام معدودات, یہ گنتی کے چند دن ہیں, یہ جتنی جلدی سے آئے تھے اتنی جلدی سے ہی انہوں نے آگے گزر جانا ہے. اور ساتھ فرمایا تم میں سے جو شخص مریض ہو یا سفر پر ہو وہ اپنی گنتی, روزوں کی گنتی دوسرے ایام میں پورا کر لے, اس کو دوسرے ایام میں پورا کر لے. رسول پاک علیہ السلام نے اس بات کی بھی صراحت فرمائی, وضاحت فرمائی کہ جو بندہ بیمار ہے وہ بعد میں روزے کو پورا کر لے, اور جو روزے کو بعد میں بھی پورا نہ کر سکے, آپ نے فرمایا کہ جو اس کا ولی ہے, اس کا وارث ہے, اس کے فوت ہونے کے بعد وہ اس کی جانب سے روزوں کو پورا کرے گا. اتنی روزوں کی فرضیت ہے, اسی لیے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے یہ روزے پائے پل یا سم ہو, اس کو چاہیے کہ یہ والے روزے پورے کرے. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان, یہ ماہ رمضان ہے جس میں رب نے قرآن اتارا ہے. اب قرآن کی برکات کو سن لیں. قرآن کی برکات کیا ہیں بھائیو؟ جس مہینے میں قرآن اترا رب نے اس مہینے کو باقی تمام مہینوں سے افضل قرار دیا, اور جس پیغمبر پر قرآن اترا رب نے اس پیغمبر کو تمام انبیاء کرام سے افضل ترین قرار دیا. اور پھر یہ قرآن پاک جس امت پر اترا اللہ تعالیٰ نے اس امت کو باقی تمام امتوں سے بہتر قرار دے دیا. اور یہ قرآن جس رات میں اترا رب نے اس رات کو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر قرار دے دیا کہ اس رات کو جو عبادت کرے گا وہ ساری راتوں سے بہتر ہے, بلکہ ساری راتوں سے نہیں بلکہ 83 سال اور 4 ماہ کی راتوں سے اللہ نے اس کو بہتر قرار دے دیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں رب نے لوح محفوظ سے قرآن پاک کو پہلے آسمان پر اتارا. اور پہلے آسمان پر ایک گھر ہے جس کا نام ہے بیت العزہ. اللہ نے لوح محفوظ سے سارا قرآن ایک ہی رات میں, لیلۃ القدر کی رات میں پہلے آسمان پر اتار دیا, اور پھر 23 سال کے اندر آہستہ آہستہ کر کے محمد کریم کے پاک دل پر اللہ نازل فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قرآن پاک اور یہ روزہ یہ دونوں اکٹھے ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ان کو اکٹھا رکھا, رب نے اپنے پاک قرآن میں ان دونوں کو اکٹھا رکھا. اور آج کے مسلمان کے لیے بھی اللہ کے پاک پیغمبر نے ان کو اکٹھا رکھا. من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے دن کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ, رب کہتا ہوں کہ اس کے سارے گناہ ہی میں نے معاف کر ڈالے. اور ساتھ ہی فرمایا من قام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جہاں سیام ہے وہاں قیام ہے. جس کے پاس سیام ہے قیام نہیں اس کا روزہ پورا نہیں ہے, اس نے رمضان کی قدر کو جانا ہی نہیں. اور جس کے پاس سیام ہے قرآن نہیں اس نے رمضان کی قدر کو جانا ہی نہیں. رمضان اور قرآن دونوں اکٹھے ہیں, اور کل قیامت کا دن ہوگا یہ اکٹھے ہوں گے. آئیے اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے جائیے. آپ فرماتے ہیں, صحابی بیان کرتے ہیں, کان اجود الناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے زیادہ اپنے مال کو تقسیم کرنے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور جب ماہ رمضان شروع ہوتا
जिब्राइल अलैहिस्सलाम रात को आपके पास आते, दिन को आप सियाम फरमाते, रात को जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास आते, आपके साथ आकर कुरान का दौर करते। आज का नौजवान कुरान से गाफिल, आज का मुसलमान कुरान से दूर हो चुका। और ये कुरान से दूरी का नुकसान क्या है? आइए सूरह ताहा उठाइए। अल्लाह फरमाता है वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। और रसूल पाक मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत का दिन होगा, अपनी उम्मत के उन लोगों के खिलाफ रब के दरबार में गवाही देंगे। रब का कुरान कहता है कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लोगों के खिलाफ गवाही देंगे। हाय रब, हम तो यही कहते आए हैं, हमने तो यही पढ़ा है, हमने तो यही सुना है कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के हक में गवाही देंगे। या अल्लाह ऐसे कौन से बदबख्त हैं कि जिनके बारे में तेरा कुरान ये कहता है कि तेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम उन लोगों के खिलाफ गवाही देंगे। या अल्लाह ऐसे कौन से लोग हैं? अल्लाह फरमाता है सुन लो, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। ऐसे बदबख्त वो लोग हैं जिनके बारे में रसूल कल क़यामत को उनके खिलाफ गवाही देंगे। या अल्लाह, ये मेरी कौम के वो लोग हैं जिन्होंने कल कुरान को छोड़ दिया था। इन्होंने कुरान को सिर्फ अपने घर में, अपने घर की जीनत के लिए या लोगों को दिखलाने के लिए या अपनी बेटी के निकाह के वक्त उसके सर पर रखने के लिए ही रखा हुआ था। ना उसको पढ़ा, ना उस पर अमल किया, ना उसको समझा, ना उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया, ना उसको अपना ईमान बनाया, ना उसको अपना अमल बनाया। ये अल्लाह के पाक पैगंबर इसके खिलाफ गवाही देंगे। और जिसके हक में गवाही देंगे वो भी सुन लीजिए। अल्लाह के पाक पैगंबर के पास आकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम हर रात को आकर अल्लाह के कुरान का दौर करते, इधर से मोहम्मद करीम सुनाते, उधर से जिब्राइल अलैहिस्सलाम का दौर हो रहा है फरिश्ते के दरमियान और रसूल पाक अलैहिस्सलाम के दरमियान। और ये वही फरिश्ता है कि जिसके बारे में रब का कुरान कहता है मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाल व इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन। कि जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को मैंने तमाम बाकी फरिश्तों से मुकाम ऊंचा इसलिए अता फरमाया, इसलिए कि वो मोहम्मद करीम पर मेरा कुरान लेकर उतरते थे। अल्लाह तूने उस फरिश्ते को भी मुकाम दे दिया जो तेरा कुरान लेकर अल्लाह के पाक पैगंबर के पास आया करते थे। अल्लाह उन इंसानों का क्या हाल है जो दिन को रोजा रखने वाले, दिन को तेरा कुरान पढ़ने वाले, रात को क़याम के अंदर भी तेरा कुरान पढ़ने वाले। अल्लाह उनके लिए क्या इनाम है? अल्लाह कहता है जो दिन को कुरान पढ़ने वाले, रात को पढ़ने वाले, उनको मेरा पैगाम सुना दो। अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कि इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामा शफ़ीअन लिअस्हाबिही। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, इस कुरान पाक को पढ़ा करो, इसकी तिलावत किया करो, इसको समझा करो, इसलिए कि कल क़यामत का दिन होगा। ये रब के पास आकर अपने पढ़ने वाले के लिए आके सिफारिश करेगा। आज मुझे इस बात का इल्म है कल क़यामत का दिन होगा, मेरा बाप मेरे काम नहीं आएगा, मेरी माँ मेरे काम नहीं आएगी, मेरी औलाद मेरे काम नहीं आएगी, और मेरी बेटी मेरे काम नहीं आएगी, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, मेरे रिश्तेदार आजकल मेरे लिए अपनी जान को निछावर करने के दावा करने वाले, कल को रब्बे काबा की कसम है मुझे एक नेकी भी नहीं देंगे, ना मेरा एक गुनाह भी लेंगे। उस इतने खौफ के आलम में जब कोई किसी के काम नहीं आएगा, अल्लाह का कुरान इंसान के काम आएगा, वो आके तुम्हारी सिफारिश करेगा। फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबी। आज का खुतबा आपको इस बात की दावत दे रहा है, सियाम और क़ियाम को अलग ना कीजिए और रमज़ान और कुरान को अलग ना कीजिए। अगर रमज़ान के रोज़े रख रहे हो तो रब के कुरान के साथ भी अपने सीने को समाये रहो। इस
इसको अपने सीने से लगाए रहो, दिन को पढ़ो, रात को पढ़ो, इसलिए कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये रमज़ान का महीना अल्लाह ने इसका ताल्लुक अपने कुरान के साथ जोड़ा है। और जब उसने ताल्लुक जोड़ा, फिर कल क़यामत का दिन होगा। मेरे और आपके प्यारे हबीब पैगम्बर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह का कुरान भी आ जाएगा और सियाम भी आ जाएगा, रोज़ा भी आएगा और जो कुरान है ये भी आएगा। रोज़ा और कुरान दोनों इकट्ठे आएंगे और इकट्ठे आकर अल्लाह के आगे सिफारिश करेंगे। अल्लाह किस तरह सिफारिश करेंगे? फरमाया फ़क़ाल सौम, जो रोज़ा है वो ये कहेगा, ऐ अल्लाह, ऐ रब्बी, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे परवरदिगार, मनाअतुहु बित्ताआमी व शहवतुहु, ऐ अल्लाह मैंने तेरे बंदे को दिन के वक़्त इसको खाने पीने से रोका, इसको शहवत से रोका। अल्लाह मैं तेरे आगे इसकी सिफारिश करता हूँ, अल्लाह इसकी सिफारिश करता हूँ, अल्लाह इसको माफ़ फरमा, अल्लाह इसको जन्नत में दाखिला नसीब फरमा। और फिर जो कुरान है वो आगे आ जाएगा। पहले दिन को रोज़ा रखने वाला जो रोज़ा है वो आकर जो रोज़ेदार के लिए सिफारिश कर रहा है, फिर फरमाया कुरान आगे आ जाएगा। कुरान कहेगा फ़युक़ालुल कुरान ऐ रब्बी, ऐ मेरे परवरदिगार, मनाअतुहुन नौम बिल्लैल, मैंने रात को इसको नींद से रोक के रखा, इसको सोने ना दिया, ये रात को नींद के बावजूद बेदार होकर तेरे लिए क़याम करता रहा, मैं कुरान को पढ़ता रहा। अल्लाह इसको माफ़ फरमा, अल्लाह इसको जन्नत में दाखिला नसीब फरमा। अल्लाह के पाक पैगम्बर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़युशफ़िआन, इन दोनों की सिफारिश अल्लाह कबूल फरमाएगा। भाइयों, रोज़ा और कुरान दोनों मिलकर इंसान की बख्शिश का बायस बनेंगे। जहाँ ना बख्शिश मेरे वालिदैन मेरी करवा सके, जहाँ ना बख्शिश मेरी औलाद मेरी करवा सकी, ना वहाँ मेरे दोस्त मेरे काम आ सके, कुल कायनात मेरे काम ना आ सकी, रोज़ा और कुरान मेरे काम आएगा। ये मुझे रब से माफ़ करवाएगा, ना सिर्फ माफ़ करवाएगा, अल्लाह के पाक पैगम्बर ने इरशाद फरमाया, हाथ पकड़कर अल्लाह की जन्नत में दाखिल करके फिर वापस आएंगे। इससे बढ़कर और इनाम क्या होगा? इसीलिए कहा था मौसम है नेकियों का, मौसम बहार है, और ये मौसम बहार से फ़ायदा वही उठाता है जिसके दिल में ईमान हो, जिसके दिल में शौक़ हो, जिसको अल्लाह से मुलाकात का यकीन हो। अल्लाह हमें भी अपने आप से मुलाकात की यकीन का यकीन हमें अल्लाह अता फरमा। और इसीलिए हदीस पाक में लिखा है कि जो रोज़ेदार है उसके लिए यही दो खुशखबरियाँ हैं, यही दो खुशियाँ हैं, एक अल्लाह से मुलाकात के वक़्त और एक अपनी अफ्तारी के वक़्त। अल्लाह हम सबको अपनी खुशनुदी हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह जो रोज़े अभी बाकी हैं और जो गुजर चुके, अल्लाह इन सब रोज़ों को अपनी बारगाह में हमारी तरफ से कबूल मंजूर फरमा और हमें सही मानों में मेहनत करके इनके अंदर अपने गुनाह बख्शवाने और नेकियों के हसूल के लिए अल्लाह हमें कोशिश करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।